جی السلام علیکم۔ السلام علیکم حضرت، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تھینک یو سر۔ حسن بھائی، اللہ آپ تعالیٰ سناؤ۔ آپ کو عزت عطا کریں۔ اہل بیت کی تعلیمات پہ خدمت آپ کی بہت تھینک یو سر۔ کارآمد ہے۔ اور تھینک یو۔ پچھلے کچھ عرصے میں ابھی یوں ہی کہہ لیں کہ کچھ مختصر ویڈیو سے آپ کا تعارف ہوا، تو ابھی مناسبت موقع کے حساب سے جو آپ نے آج ٹاپک رکھا، اس کے ایک سوال ہے میرا مختصر سا کہ تراویح اگر ہم قیام اللیل کرتے ہیں، اور جیسا کہ ہماری تعلیمات ہمیں بزرگوں سے ملی، ہم نے بہت زیادہ قرآن کو یاد نہیں کیا، تو ہم قیام اللیل کو مختصر آیات جو ہمیں یاد ہیں ان کی مطلب ان کو ہم پڑھ کے تو ہم قیام اللیل میں جو رکعت ہم 8 رکعت ادا کرتے ہیں، تو وہ قیام تو اللیل کا جو وقت ہے وہ مختصر ہو، اور بھائی یہ کوئی جیسے جو حدیث حضور ودیث صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی ہے کہ پوری سنت ہے قرآن کو قیام آپ نے اللیل کی، اس وہ نماز میں پڑھنی ہے، یہی بھی ایک بدعت ان لوگوں نے شروع کیا کہ پوری نماز کو ہم نے پوری قرآن کو ہم نے نماز ٹھیک میں ہے۔ پڑھنی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا سنت نہیں ہے کہ وہ پوری قرآن کو اول سے آخر تک ایک ہی نماز میں یا مختلف راتوں میں نماز میں ختم کرتے تھے۔ نماز کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ ہونی چاہیے ہر رکعت میں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بغیر نہیں ہوتی نماز۔ ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ دوسرا کوئی سورہ پڑھنا چاہیں تو وہ آپ کے آپشن ہے، پڑھنا چاہیں اچھی بات ہے، نہ پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں، لمبی سورہ پڑھیں چھوٹی، نہیں، وہ میں آپ کی کہنے کا طبیعت پر ہے۔ جو تھوڑا سا کوشچن ہے کوئی میرا، شخص میں اس کے پاس میں ٹائم ہے وہ لمبا سورہ پڑھنا چاہتا ہے، کوئی شخص ٹائم نہیں یا حفظ نہیں ہے، چھوٹا سورہ آپ کتاب اٹھا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی اس سے منع نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو نہیں آتا بھائی، آپ مثلا سورہ الرحمن پڑھنا چاہتے ہیں، حفظ نہیں ہے بھائی، اٹھا کے مصحف سے پڑھیں، کوئی بات نہیں نماز کی حالت میں، بالخصوص نماز اس میں جو میرا مسنون میں، کہنے کا نماز مقصد نافلہ تھا میں، اور بھائی میں بات کر رہا ہوں ایک منٹ، یہ تھا کہ حضور تو صلی اس اللہ میں علیہ وسلم کوئی کی منع نہیں، کیا سنت کہہ جو رہے ہیں بھائی؟ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اہل بیت کی سنت قیام اللیل میں نصف رات یا ایک تہائی رات پہ قیام اللیل کرنا، تو ہم تو اس پہ عمل نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے جو میموریز ہیں، ہم نے قرآن کو زیادہ یاد نہیں کیا، تو ہم اگر قرآن پڑھتے رہتے ہیں متواتر نوافل کے ساتھ، تو وہ بھی ہمارا قیام اللیل نصف رات میں کاؤنٹ بالکل ہوگا، جس بالکل طرح بالکل، انسان جو ٹھیک ہے۔ نماز پڑھے نا، نماز پڑھنے سے پہلے، نماز پڑھنے کے بعد، یا دو چار رکعت پڑھنے کے بعد آدھا گھنٹہ قرآن پڑھے، یا 8 رکعت پڑھے، پھر بیٹھ کے مثلا 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ کو بہترین کام ہے۔ ماہ رمضان میں دن ٹھیک کو ہے، قرآن پڑھے، رات کو قرآن پڑھے، بالکل ایک اور یہ سوال بالکل ایڈ بہترین کرنا کام ہے، چاہوں یہ گا۔ سنت ہے، یہ اس کی بڑے بہت تاکید ہے قرآن مجید کی تلاوت ماہ رمضان میں۔ ایک سوال اور ایڈ کرنا چاہوں جی گا۔ سر۔ میں اس ٹائم موجود ہوں سندھ کے ایک ایریا جو کہ کچا کے پاس کاؤنٹ ہوتا ہے، کندکوٹ کشمور۔ یہاں ہوں پہ بہت زیادہ کرائم بہت زیادہ ہیں، کڈنیپنگ اور اس طرح کی سنیچنگ، یہ معاملات۔ میں بذات خود پنجاب سے ہوں، یہاں پہ کام کر رہا ہوں، تو اس وجہ سے میں باہر نہیں نکل سکتا، میں خود پہ پابند رکھتا ہوں خود کو، بلڈنگ کے اندر آفس کے اندر موجود رہتا ہوں، یہیں پہ میری رہائش ہے۔ تو اگر میں نماز باجماعت ادا نہیں کر پا رہا، تو اس پہ مجھے قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل ملتی ہے کہ میں کوئی اس نہیں، کو آسانی سے ادا کوئی کروں؟ ضروری نہیں ہے انسان نہ جماعت کے ساتھ پڑھے، یہ ٹھیک ہے نا، کوئی ضروری ٹھیک ہے۔ نہیں ہے۔ ہاں، آپ بالکل اور فرادا پڑھنا چاہیں فرادا پڑھنا۔ ٹھیک ہے، آخری جی سوال میرا جی۔ کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اہل بیت کی تعلیمات کو پڑھوں تو ان پہ عمل کروں، اور 1400 سال سے بہت سی جامع کتب موجود ہیں، بہت سا ذخائر موجود ہیں انفارمیشن کے، تو ہوں کون سی ایسی کتاب آپ سجیسٹ کریں گے ہم ان لوگوں کے لیے جو نئے نئے اہل سنت کو طلاق دے کے اس طرف آئے ہیں، ہوں کہ کوئی سی اب ایسی کتاب جو جامع ہو جس پہ ہم پڑھیں اور عمل کریں، تو اس کے لیے آپ تو کیا ریکمینڈ کریں اردو گے؟ کتابوں کا مجھے اتنا نہیں آتا، میں آپ کا شرمندہ ہوں، آپ ہمارے گروپ میں آ جائیں نا، واٹس ایپ گروپ کا ہی ٹھیک ایک ہے۔ ہے اللہ یاری گروپ، اس میں بہت سارے لڑکے حضرات ہیں، نوجوان ہیں وہ، اور جوان ہیں اور بزرگ بھی ہیں جو اردو کتابوں کو جانتے ہیں۔ میں تو اردو کتاب پڑھتا نہیں ہے، کون سی کتابیں چھپی ہیں نہیں چھپی مجھے نہیں معلوم، آپ ادھر سے پوچھ لینا تو وہ آپ کو بہت ساری کتابوں کا حوالہ دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے اردو کا نہیں معلوم کتابیں کون سی بازار میں کون سی ملتی ہیں۔ عربی میں بھی اگر آپ ریمائنڈ کر دیں تو میں عربی میں اس تو پہ بہت ساری مطالعہ کتابیں ہیں کروں۔ نا، عربی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے سب سے لیے اگر جامع عربی کتاب میں کون کوئی سی؟ کوئی شخص پڑھنا چاہے، کوئی ایسی کتاب جو اتنی جامع ہو کہ ایک ہم منٹ بھائی، ایک اگر منٹ، اس کو پڑھ، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی ایسی کتاب جو اتنی جامع ہو کہ اس کے اندر ہمیں زیادہ سورس اور زیادہ انفارمیشن مل جائے، اور پھر ہم اس سے ریلیونٹ باقی کتابوں پہ جا ہوں سکیں۔ ایک بہت اچھی کتاب ہے، ہدایت الاحکام، ہدایت الامہ الی احکام الائمہ، ہدایت الامہ الی احکام الائمہ، شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ایک کتاب ہے، ہدایت الام۔
کتاب الہدایہ فی الاصول والفروع، یہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. یہ دونوں کتابیں اچھی ہیں. اوکے ٹھیک ہے حضرت. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. زیادہ وقت نہیں. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو. اوکے میرے محترم ناظرین.